بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر انور شہزاد ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہارٹ فیلور، یعنی دل جو ہے وہ اگر کام نہ کرے جو اس کا کام ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہارٹ فیل ہو رہا ہے۔ یہ دو علیحدہ باتیں ہیں، ایک ہارٹ اٹیک، ایک ہارٹ فیلور۔ ہارٹ اٹیک میں تو یہ ہوتا ہے کہ دل کی جو خون کی نالیاں ہوتی ہیں اگر ان میں کوئی پرابلم آ جائے اور وہ خون دل کو نہ دے پائے، سپلائی نہ کر پائیں، تو پھر جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ یعنی جس ایریا کو خون ملنا تھا وہ نہیں ملا تو وہاں پہ اسکیمیا ہو جائے گا، اور اگر دیر تک خون نہیں ملے گا تو وہ حصہ ڈیڈ ہو جائے گا۔ تو یہ تو ہے ہارٹ اٹیک۔ ایک ہے ہارٹ فیلور۔ ہارٹ فیلور کا اگر ہم پس منظر یوں دیکھیں کہ ایک لفظ ہے سرکولیشن، کہ پورے جسم میں آپ کو پتہ ہے کہ خون کی جو ہے وہ گردش کرتا ہے۔ وہ جب گردش کرتا ہے تو جو بنیادی سیل ہمارا خلیہ یا سیل ہوتا ہے جو کہ ہر بیسیکلی فنکشن کرتا ہے، وہاں تک چیزوں کا پہنچانا جیسے آکسیجن اور نیوٹریشن، خوراک یعنی کہ، اور وہاں سے ویسٹ میٹیریل یعنی کہ کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن مونو آکسائڈ یا ویسٹ پروڈکٹس لے کے واپس جو ہے آنا۔ تو یہ ہے کہ گردش جو ہے خون کی۔ تو اس کو ہم یہ دیکھیں کہ یہ کیوں کر ہوتی ہے۔ اس لیے یہ اس طرح ہوتی ہے کہ جب ہارٹ میں بلڈ ہوتا ہے تو وہ ہارٹ پمپ کرتا ہے، اور یہ اتنے پریشر سے پمپ کرتا ہے کہ وہ پوری خون کی نالی سے گزر کے اسی پریشر کے زیر اثر، یعنی وہ جاتا ہے آرٹریز سے اور واپس وین سے آتا ہے اور یوں دوبارہ واپس ہارٹ میں آ جاتا ہے۔ تو یعنی اتنا پریشر ہارٹ کو لگانا پڑتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں سسٹولک فیز، یعنی جب وہ ہارٹ پش کرتا ہے۔ جب ہارٹ پش کر کے تھوڑی دیر ریسٹ کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ڈائسٹولک یا ڈائسٹولی، یعنی اس وقت ہارٹ فل ہوتا ہے۔ یہ سیدھی سی بات ہے کہ ہارٹ پہلے فل ہوگا، اس میں بلڈ ہوگا تو اس بلڈ کو پش کرے گا۔ تو اس طرح یہ دونوں چیزیں بہت ضروری ہیں کہ ہارٹ اتنی طاقت سے اور ایفیشنسی سے پش کرے بلڈ کو کہ وہ جسم کے سارے حصوں تک جائے، وہاں خوراک، آکسیجن وغیرہ پہنچائے، اور وہاں سے جو ویسٹ میٹیریلز ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ، وہ لے کے واپس جو ہے نا وہ لے کے آئے تاکہ وہ ایکسکریٹ ہو سکے، تو جسم کو صحت مند رکھے۔ تو اگر یہ جو ہے ہارٹ جو سسٹالک فیز سے کہتے ہیں یا فارورڈنگ وہ ہوگا، اور اس میں اتنی فورس سے یا ایک خاص پریشر سے ہارٹ جو ہے وہ بلڈ کو پش کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں جی کہ سسٹالک بلڈ پریشر جو ہے نا وہ 120 ملی میٹر مرکری ہے۔ تو اس کے زیر اثر جیسے میں نے کہا پوری باڈی سے بلڈ آرٹری سے جائے گا، وین سے واپس آئے گا۔ تو یوں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہارٹ کے مختلف حصے ہیں، جو کہ دو حصے، اوپر کے حصے کو کہتے ہیں ایٹریا، رائٹ ایٹریم، لیفٹ ایٹریم، اور نیچے کے جو حصے ہوتے ہیں وہ وینٹریکل، رائٹ وینٹریکل، لیفٹ وینٹریکل۔ ایٹریا جو ہیں وہ نسبتاً چھوٹے بھی ہیں اور ان کی والز نسبتاً تھن ہوتی ہیں، کیونکہ انہوں نے صرف بلڈ ریسیو کرنا ہوتا ہے اور زیادہ فورسفلی پش نہیں کرنا ہوتا۔ تو پھر جو کچھ گریوٹی کے اثر سے، کچھ ان کی کنٹریکشن سے بلڈ جو وہ وینٹریکل میں جاتا ہے۔ تو یوں بلڈ جب جائے گا، شروع ہوگا، تو وہ لیفٹ وینٹریکل سے پش ہوگا۔ لیفٹ وینٹریکل کے مسلز عام طور پہ رائٹ وینٹریکل سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں، تو یہ ایک خاص فورس سے بلڈ کو سرکولیٹ کرتا ہے، پش کرے گا، جو کہ ایورٹا سے اور آگے ساری خون کی نالیوں سے آئے گا۔ جب یہ بلڈ واپس آئے گا مختلف حصوں سے ہوتے ہوئے تو وہ یہ پھر آتا ہے رائٹ ایٹریم میں۔ تو رائٹ ایٹریم سے پھر بلڈ آتا ہے رائٹ وینٹریکل میں۔ رائٹ وینٹریکل جو ہے وہ کنٹریکٹ کرتا ہے، پش کرتا ہے اس بلڈ کو لنگز میں یہ بلڈ جو ہے اس سے آکسیجن نکل جاتی ہے، آکسیجن آ جاتی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ نکل جاتی ہے، تو یہ پھر آتا ہے لیفٹ ایٹریم میں، لیفٹ ایٹریم سے پھر لیفٹ وینٹریکل، تو وہاں سے پھر دوبارہ پش ہوتا ہے۔ تو اب اگر ہارٹ کا کوئی ایسا مسئلہ
جو کہ وہ اتنی ایفیشنسلی یا اس ریٹ پہ پش نہ کر سکے کہ باڈی کی ڈیمانڈ پوری ہوں، اس کو ہم کہتے ہیں ہارٹ فیلور. جو فارورڈنگ فیلور بھی ہو سکتا ہے، یعنی ہارٹ پش نہیں کر پا رہا، یا فیلنگ فیلور بھی ہو سکتا ہے کہ جو وینٹیکل ہے وہ اس کا سائز چھوٹا ہے، یا کسی وجہ سے اس میں بلڈ زیادہ نہیں آ پا رہا. جو زیادہ بلڈ، جب پورا بلڈ وہ نہیں آئے گا وینٹیکل میں، تو وہ زیادہ بلڈ پش نہیں کرے گا، تو یوں وہ بھی فیلور ہو گیا. کہ فیلنگ فیلور ہے کہ فیل نہیں ہو رہا صحیح. اور جو ہے دوسرا سسٹولک یا فارورڈنگ فیلور ہے، یعنی وہ ہارٹ اگر صحیح پش نہیں کر رہا. ان دونوں نا علیحدہ علیحدہ ان کی کازز ہوتی ہیں. تو یہ یعنی کہ اس میں ہم جو یہ بات دوبارہ دیکھتے ہیں کہ ہارٹ جو ہے اس کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے اور فورسفلی یہ بلڈ کو پوش کرنا چاہیے، پوری باڈی سے ہو کے واپس بلڈ تک پہنچ جائے. اور اگر یہ نہیں ہو پاتا، اسے کہتے ہیں ہارٹ فیلور، جس میں مریض کو سانس پھول جاتا ہے، جس میں سوجن ہو جاتی ہے، اور اس طرح کی علامات. تو یہ کوئی مسئلے ہوں، آپ اپنے فزیشین کے پاس جائیں. اس کے ساتھ ہی خدا حافظ. السلام علیکم.